السلام علیکم، فیملی کوزین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بہت ہی سمپل اور آسان سی ڈش بنائیں گے جو ہے لوکی گوشت، جو کہ ہمارے گھروں میں ڈیلی روٹین میں بنایا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی ریسیپی بھی پرفیکٹ بنے۔ تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے مٹن کا، آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اور یہ 1 پاؤنڈ دہی ہے جو کہ ہم اس میں استعمال کریں گے۔ اور یہاں پر آدھا کلو لوکی لی ہے میں نے، اسے میں نے جولین کٹ میں کاٹ لیا ہے۔ اور یہاں پر 2 عدد پیاز لیے ہیں بڑے سائز کے، انہیں بھی میں نے چاپ کر لیا ہے۔ تو جی یہ تو ہو گئے تمام انگریڈینٹس۔ اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک کڑھائی میں 1/4 کپ آئل کا استعمال کر رہی ہوں۔ جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز کو فرائی کر لیں گے۔ ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا ہے، ہمیں اسے ہلکا سا سنہرا کرنا ہے۔ تو پیاز میں اسپون چلاتے ہوئے ہم اسے ہلکا سا سنہرا کر لیں گے۔ تو جب پیاز ہماری ادھ کچری ہو جائے گی تو ہم اس میں پھر گوشت ڈالیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری پیاز ادھ کچری ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے۔ تو یہ ہم نے اس میں گوشت بھی ڈال دیا ہے، اور گوشت کو بھی ہم اچھی طرح سے آئل میں فرائی کریں گے اور اس کا کلر بھی چینج کر لیں گے تاکہ اس کی ہیک اور اس کا تھوڑا سا کچا پن دور ہو جائے۔ تو جب گوشت کا کلر چینج ہو جائے گا تو 2 ٹیبل اسپون میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے گوشت کے ساتھ فرائی کر لیں گے۔ اس کو گوشت کے ساتھ فرائی کرنے سے پورے طریقے سے مٹن کی ہیٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب ہم یہاں پر اس میں دہی بھی شامل کر دیں گے اور باقی کے مسالے جیسے لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ہلدی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ اور 1/2 ٹیبل اسپون ہم بھنا کوٹا زیرہ اس میں شامل کریں گے۔ 1 ٹی اسپون میں اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کروں گی اور انہیں اچھی طرح سے دیکھیں جس طرح سے میں اسے مکس کر رہی ہوں۔ پہلے دہی کے ساتھ تمام مسالوں کو اچھی طرح سے اوپر سے ہی مکس کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو پورے مسالے میں مکس کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس میں دہی کی گٹکیاں نہیں بنیں گی اور مسالہ بہت سموتھ سا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور جب اس میں تیل اوپر آ جائے گا تو اب ہم گوشت کو گلنے کے لیے اس میں 1 کپ پانی ڈالیں گے۔ میں نے یہاں پر 1.5 کپ پانی ڈال دیا ہے جس میں مٹن کا گوشت بآسانی گل جائے گا۔ اگر آپ بیف کا گوشت لے رہے ہیں تو پانی کو تھوڑا سا زیادہ ڈالیے گا۔ اب میں اسے ڈھک کر گوشت گلنے تک پکا لوں گی۔ تو تقریباً 25 سے 30 منٹ کے اندر اندر مٹن کا گوشت گل جائے گا۔ 30 منٹ کے بعد میں اس کا ڈھکن ہٹا کر دیکھ رہی ہوں تو دیکھیے مسالہ بالکل اچھے سے بھن چکا ہے۔ اب ہم اسپون کی مدد سے پیاز کو بھی اچھے سے میش کر لیں گے۔ چونکہ پیاز اور گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے تو پیاز ہماری اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے میش ہو جائے گی۔ اب ہم اس میں لوکی ڈالیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے کاٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ تمام لوکی کو سالن میں ڈالنے کے بعد ہم اسپون کی مدد سے اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ لوکی کو گلنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ لوکی بہت آسانی سے گل جائے۔ 15 سے 20 منٹ تقریباً اس کو گلنے میں لگیں گے۔ تو اب ہم اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے اس پر ڈھکن ڈھک دیں گے اور اسے 15 سے 20 منٹ تک لوکی کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو جب تک یہاں پر 15 منٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے۔ تو یہاں پر 15 منٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں جتنا ہمیں اس میں گریوی رکھنی ہے اتنا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور لوکی بھی گل چکی ہے۔ اب میں یہاں پر ہری مرچیں ثابت ڈال رہی ہوں جنہیں میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے جس سے کہ اس کی بہت ہی اچھی سی فلیور اور خوشبو آئے گی۔ لوکی گوشت کو چاول اور چپاتی کے ساتھ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس میں خاص انگریڈینٹس جو کہ پودینہ ہے وہ لازمی اس میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کی بہت ہی اچھی سی فلیور آتی ہے اور یہ تاثیر بھی ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے 5 منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ اس میں ہری مرچ اور پودینے کا فلیور اچھے سے آ جائے۔ تو جی یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا اور سمپل سا ڈیلی روٹین کا فوڈ لوکی گوشت تیار ہو گیا ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔